this moment, we must be crystal clear. We stand with Israel. We stand with Israel. And we will make sure Israel has what it needs to take care of its citizens, defend itself, and respond to this attack. There's no justification for terrorism. There's no excuse. ایک مختصر سے وقفے کے بعد غزہ کے اوپر پھر سے بمباری شروع ہو گئی ہے اور ادھر سے جو ریزسٹنس فورسز ہیں ان کی جانب سے بھی حملے دوبارہ سے شروع ہو گئے ہیں۔ اسرائیل کی جانب سے فورسز غزہ کے باہر جمع کرنے کا سلسلہ جاری ہے اور ابھی تک ان کے غزہ کے اندر داخل نہ ہونے کا سبب یہ ہے کہ اسرائیل پریپیئرڈ نہیں ہے۔ اس پہ بھی بہت سارے ملٹری ایکسپرٹس حیران ہیں کہ اتنی بڑی ان کی ہائپ بنی ہوئی تھی لیکن یہ کمبیٹ موڈ میں ریڈی ہونے کے لیے ان کو کئی دن لگ رہے ہوتے ہیں۔ ابھی تک ان کے پاس جو ریزرو فورسز ہیں ان کے لیے ریکوائرڈ تعداد میں بلٹ پروف جیکٹس اور یہ چیزیں نہیں ہیں، بہت بڑے پیمانے پہ باہر سے آرڈر انہوں نے کیا ہوا ہے، منگوائے جا رہے ہیں اور ان کے بہت سارے فوجی جو کہ باہر کے ممالک میں، فوجی تو نہیں کہنا چاہیے، ریزروسٹ ان کے جو ہیں، کیونکہ اسرائیل کے اندر ملٹری ٹریننگ ہر ایک کے اوپر کمپلسری ہوتی ہے اور جب بھی ضرورت پڑتی ہے ان کو بلایا جاتا ہے، تو ریزروسٹ ان کے جو ہیں جن کی ملٹری ٹریننگ ہوئی ہے ان کو انہوں نے کال اپ کیا ہوا ہے اور ان کے آنے کا سلسلہ بھی اسرائیل کے اندر جاری ہے اور ان کی تصاویر آ رہی ہیں کہ وہ جہاز میں بیٹھ کے اور واپس آ رہے ہیں اسرائیل اور اپنے آپ کو رجسٹر کرا رہے ہیں ملٹری کے اندر۔ ایٹ دا سیم ٹائم امریکہ کی جو اسسٹنس ہے وہ بھی آنا شروع ہو گئی ہے، بہت بڑی تعداد میں امریکہ ان کو اسلحہ دے رہا ہے، پہلی جو کھیپ ہے اسلحے کی وہ پہنچ چکی ہے وہاں پہ اور اسرائیلی کہہ رہے ہیں کہ ہم خود بھی حیران ہیں امریکہ کا اتنا جلدی ریسپانس دیکھ کے، مطلب ہمیں لگ رہا تھا یہ 1-2 دن لگائیں گے لیکن تو فوری طور پر پہنچ گئے تھے ہمارے لیے ایئر کرافٹ کیریئر اور یہ سارا۔ اچھا، امریکنس نے کلیئرفائی ضرور کیا تھا کہ یہ ایئر کرافٹ کیریئر صرف سمبولک ہے، ہم ان کی مدد کے لیے بوٹس آن دا گراؤنڈ نہیں اتاریں گے، یہ سمبولک ہے، لیکن نیور دا لیس انہوں نے ملٹری اسسٹنس بھرپور بھیجنا شروع کر دی ہوئی ہے اور اس کے جواب میں ہوا یہ ہے کہ حماس نے بن گوریون ایئرپورٹ جو ہے تل اویو کے اندر وہاں پر انہوں نے راکٹس فائر کیے ہیں اس کے جواب میں، یہ جو امریکہ نے اسلحہ بھیجنا شروع کیا تو اس کے جواب میں انہوں نے بمباری ایئرپورٹ کے اوپر کرنا شروع کی ہوئی ہے۔ ایٹ دا سیم ٹائم آج حزب اللہ نے ملٹری پوسٹ کے اوپر، اسرائیل کی ایک ملٹری پوسٹ کے اوپر میزائل داغا جس کے نتیجے میں بہت سارے اسرائیلی جو فوجی ہیں وہ مارے گئے ہیں۔ ایک ہی وقت میں سیریا، لبنان اور غزہ کے اندر حماس کے ساتھ اسرائیل کی اس وقت لڑائی جاری ہے، لیکن یہ جو جنگ ہے یہ ایسکلیٹ ہو سکتی ہے، مزید یہ بڑھ سکتی ہے۔ غزہ کے اندر جو اکلوتا پاور پلانٹ تھا وہ بند ہو چکا ہے کیونکہ اس کے اندر فیول نہیں ہے، تو وہاں اس وقت غزہ میں الیکٹریسٹی نہیں ہے۔ ایٹ دا سیم ٹائم گراؤنڈ آفینس کے لیے کہا جا رہا ہے کہ اس کا مقصد اصل میں یہ ہوگا کہ میکزیمم جو ڈیمیج ہے وہ دی جائے غزہ والوں کو، سارے جو گھر ہیں وہ گرا دیے جائیں گے، اس طرح کی باتیں وہاں پر اسرائیلی میڈیا میں ہو رہی ہیں کہ امریکہ ہمارے ساتھ ہے، ہم سارے گھر گرا دیں گے اور ہم وہاں پر دوبارہ سے ٹینٹ سٹی بن جائے گا، غزہ جو ہے یہ ٹینٹ سٹی، پھر سے اس کو ٹینٹ سٹی بنا دیں گے، وہاں پر صرف ٹینٹ نظر آئیں گے۔ اب دیکھیں اس واقعے نے ایک طرح سے دنیا کا جو جیو پولیٹیکل میپ تھا وہ تبدیل کر کے رکھ دیا ہے اور امریکہ کو بھی ایک طرح سے انہوں نے بڑی مشکل پوزیشن میں ڈالا ہوا ہے۔ آج سے کچھ عرصہ پہلے بھی اگر آپ دیکھیں امریکنز خود کو افغانستان سے ڈس انگیج کر چکے تھے، امریکنز خود کو مڈل ایسٹ سے ڈس انگیج کر رہے تھے، یہاں پر ان کی فورسز کا ہونا ان کے لیے پرابلمز کریٹ کر رہا تھا، وہ یہاں پر بالکل کنزیوم ہو رہے تھے اور کسی قسم کا کوئی فائدہ ان کو ہو نہیں رہا تھا۔ مین وائل چائنا کا پاور بڑھتا چلا جا رہا تھا، چائنا جو تھا وہ چیلنج نہیں ہوا نا 20 سالوں کے اندر، جب امریکہ وار آن ٹیرر کے اندر مصروف تھا تو چائنا کو کھلا گراؤنڈ ملا ہوا تھا، لیکن پھر چائنا کی سڈن رائز دیکھ کے امریکنس نے فیصلہ کیا کہ اب کے بعد ہمارا جو تھریٹ نمبر 1 ہے وہ چائنا ہے، انہوں نے وار آن ٹیرر جو تھی وہ ڈراپ کر دی، چائنا پہ کنٹینمنٹ آف چائنا اسٹریٹجی پہ فوکس کرنا شروع کر دیا اور اس کے تحت انہوں نے انڈو پیسیفک اسٹریٹجی بنائی، انہوں نے کوارڈ بنایا، انہوں نے آکس بنایا، مختلف قسم کے انہوں نے ملٹری پیکٹس بنائے، اسٹریٹجک معاہدات کیے، انہوں نے سارا کچھ کیا، فوکس سارا کا سارا ساؤتھ چائنا سی اور ادھر رکھنے کی کوشش انہوں نے کی۔ لیکن اب ہوا یہ ہے اس کے بعد کہ ایک تو یوکرائن کے اندر جب وہ پھنسے، یعنی یوکرائن میں جب رشینس آئے تو یہ چائنا سے تھوڑا سا ڈائیورٹ ہوئے ٹوارڈس رشیا،
لیکن اب تو مکمل طور پر وہ سکن ہو گئے مڈل ایسٹ کے اندر، اور اگر وہ یہاں پر اسرائیل کی انکنڈیشنل انلمیٹڈ سپورٹ کرتے ہیں تو 20 سال پیچھے چلے جائیں گے. وی آر اگین بیک ٹو 2000 میں واپس آ گئے. اور یہاں پر یہ ہو جائے گا کہ امریکہ جو ہے نا دوبارہ سے مڈل ایسٹ میں انگیج ہوگا، اور جب یہ انگیج ہوں گے تو کنٹینمنٹ آف چائنا پالیسی ان کی زبردست ہو جائے گی، ٹھوس ہو جائے گی، کیونکہ یہ ایک وقت میں یوکرائن، مڈل ایسٹ، چائنا ان سب پہ فوکس نہیں کر سکتے. تو یہ ایک بہت بڑا اسٹریٹجک رسک ہوگا جو کہ امریکہ لے گا اسرائیل کی وجہ سے. لیکن ابھی تک کے آثار یہی نظر آئے. لنڈسی گرام کو دیکھ لیں یا دوسرے ان کے میں بہت سارے ہارڈ لائنرز دیکھ رہا ہوں، وہ یہی اس طرح کے زہریلے بیانات دے رہے ہیں کہ جی ہمیں جو ہے وہ بالکل اندر گھسنا چاہیے اور اس کو زمین برابر کر دینی چاہیے غزہ کے اندر، اور اس طرح کی باتیں. نکی ہیلی کئی مرتبہ فنش دیم کے ٹویٹس کر چکی ہے، اور جناب وہاں پہ وہ کہہ چکی ہیں کہ یہ جو $6 ارب ایران کے جو $6 ارب ہیں وہ ان کے اٹھا کے اور آپ دے دیں ان کو اسرائیلیوں کو، اور وہ ان کو یوز کریں، ایران کے خلاف اب ایکشن لیں وغیرہ وغیرہ. تو وہاں پر ویسٹ مکمل طور پر اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہو گیا ہے. جو ویسٹ کے چند بڑے ملک ہیں، بہت سارے ویسٹرن ملک جو ہیں وہ اسرائیل کے ساتھ نہیں بھی ہیں. اور یہاں دوسری سائڈ سے یہ صورتحال ہے کہ رشیا، چائنا، ایران اور نارتھ کوریا، اس طرح کے جو ممالک ہیں وہ ابھی تک مورل سپورٹ کر رہے ہیں فلسطینیوں کی. لیکن جب یہ جنگ شروع ہوگی تو کیا یہ صرف لفاظی تک محدود رہے گی اور حماس والوں کو کوئی اسلحہ نہیں ملے گا؟ کیونکہ اگر یہ جنگ ڈریگ ہوتی ہے تو رشینس کو بھی اس کا فائدہ ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ویسٹ والے انگیجڈ ہوں گے یہاں پہ، اور یوکرائن کی طرف وہ نہیں دیکھیں گے. اس کا مطلب ہے کہ وہ ایزیلی اپنے جو ٹارگیٹس ہیں وہاں پر اچیو کر سکتے ہیں. زیلنسکی نے آج ایک مرتبہ پھر سے کہا ہے کہ اسرائیل کے چکر میں ہمیں مت بھول جائیے گا، ہم بھی کھڑے ہیں راہوں میں، ہماری طرف بھی دیکھیے. ایسا نہ ہو کہ ساری کی ساری توجہ ادھر ڈائیورٹ کر رہے تو ہمارا کیا ہوگا بھائی. تو ان کو اپنے لالے پڑے ہوئے ہیں. لہذا ایک بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ یہاں پر ہو رہی ہے ریجن کے اندر، اور یہ امریکہ کے حق میں بالکل بھی نہیں ہے. ان کا جو کنٹینمنٹ آف چائنا پالیسی والا پلان تھا وہ زبردست تقریباً ہو چکا ہے. اگر وہ یہاں پر آتے ہیں مڈل ایسٹ کے اندر تو مڈل ایسٹ میں سکن ہو جائیں گے. وہ یہاں پر ان کے جو مختلف بیسز ہیں ان کے اوپر دباؤ آ سکتا ہے، کیونکہ عراق کے اندر جو فورسز ہیں اور سیریا کے اندر فورسز جو ہیں انہوں نے کئی مرتبہ وارننگ جاری کی ہوئی ہے کہ اگر امریکنز اس جنگ کے اندر پارٹی بنے تو ان کو بھی نقصان اٹھانا پڑے گا. لیکن اس کے باوجود بھی امریکہ کی طرف سے انکنڈیشنل سپورٹ کا اعلان اسرائیل کا کیا گیا ہے. ایک اور چیز جو اس کنفلکٹ کے اندر ہمیں نظر آ رہی ہے وہ ویسٹ کی جانب سے اسرائیل کی طرف سے جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہیں. مثال کے طور پر یہ جو فاسفورس بم ہوتے ہیں، یہ مطلب کسی صورت استعمال نہیں کرنے کسی بھی جنگ کے اندر عالمی قانون کے تحت، لیکن یہ کئی مرتبہ اب تک استعمال ہو چکے ہیں، اور اس پہ ایک لفظ کسی نے نہیں بولا ویسٹ کی طرف سے کہ ہم کنڈیم کرتے ہیں یا کچھ کرتے ہیں. کسی نے ایک لفظ نہیں بولا. تو اس سے صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ ایک لائسنس ان کو انکنڈیشنل مل چکا ہے وہاں سے ویسٹ کی طرف سے کہ آپ جو کہیں کریں گے ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. اور بائیڈن نے تو خیر اسٹیٹمنٹس بھی دی ہوئی ہیں کہ ان کو جو چاہیے ہوگا ہم ان کو دیں گے. تو اب تک صورتحال یہی ہے کہ یہ غزہ کے اندر انویژن کی طرف جا رہے ہیں، اور اس انویژن میں 2 دن لگیں 4 دن لگیں. اس وقت اسرائیل اپنے آپ کو پریپیئر کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ اس کے پاس ریکوائرڈ کوانٹٹی میں اسلحہ بھی ہو اور ریکوائرڈ کوانٹٹی میں اس کے پاس اکوپمنٹس موجود ہیں. بیسک جو اکوپمنٹس نہیں ہوتے فی الحال ان کے پاس ان کی بھی شارٹیج ہے، جیسے کہ بلٹ پروف جیکٹس اور یہ اس طرح کی چیزیں جو کہ عام مارکیٹ میں انٹرنیشنل مارکیٹس میں ویسے ہی مل رہی ہوتی ہیں. اس کے لیے کوئی اسپیسیفک قسم کا کانٹریکٹ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، یہ بنیادی اکوپمنٹس ہوتے ہیں ایسے ہی. تو وہ بھی ان کے پاس شارٹ ہے، اس کی بھی بڑی تعداد میں جو ہے خریداری جاری ہے. کچھ چائنیز کمپنیز کا بھی نام آ رہا ہے کہ ان کو بھی آرڈرز دیے گئے ہیں، لیکن یہ وہ چیزیں ہیں جس کے اوپر گورنمنٹس کا کنٹرول نہیں ہوتا. بلٹ پروف جیکٹس اور یہ ساری چیزیں ایسے ہی مل جاتی ہیں انٹرنیشنل مارکیٹ میں. تو اس طرح کے جو آرڈرز ہوتے ہیں اس پہ گورنمنٹس چیک نہیں لگاتی. کوئی بڑے لیول کا اسلحہ چائنا سے نہیں جا رہا، بڑے لیول کے اسلحے جو ہیں وہ امریکہ کی طرف سے یہاں آ رہے ہیں اور ویسٹ کی طرف سے. تو مترو ونس دس انویژن اسٹارٹس مڈل ایسٹ کے اندر دوبارہ سے ایک بہت بڑا طوفان اٹھنا ہے، اور اس طوفان سے نکلے گا کیا یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا. جب امریکہ 20 سال پہلے مڈل ایسٹ کے اندر داخل ہوا تھا تو بظاہر اس کا مقابلہ کمزور قسم کے اور بالکل ہی پست قسم کے ملکوں کے ساتھ تھا بظاہر، جو کہ ان کے سامنے کچھ بھی نہیں تھے. لیکن اینڈ رزلٹ 20 سال کے بعد یہ نکلا تھا کہ امریکہ نے کوئی آبجیکٹیو یہاں پر حاصل ہی نہیں کیا تھا. وہ بشار الاسد کو ریموو کرنے کے لیے سیریا میں گھسے، لیکن ان کے وہاں سے نکلنے کے بعد بھی بشار الاسد وہیں پہ موجود تھا. وہ ویپنس آف ماس ڈسٹرکشن ڈھونڈنے کے لیے وہاں آئے عراق میں، وہ تو ان کو نہیں ملے. لیکن جب عراق سے نکلے
تب بھی وہاں پر پرو ایرانین حکومت چھوڑ کے گئے اپنے پیچھے. وہ لیبیا کے اندر قذافی کو ہٹانے کے لیے نکلے، لیکن بعد میں اکثر جو بڑا حصہ جو لیبیا کا ہے وہ خلیفہ حفتار کے پاس ہے، جو کہ رشین اتحادی ہے. مطلب کسی قسم کا کوئی اسٹریٹجک آبجیکٹو ان کا جو تھا وہ انہوں نے حاصل کیا نہیں تھا. اب یہ دوسری مرتبہ ہوگا جب وہ سکن ہو جائیں گے یہاں پہ مڈل ایسٹ کے اندر، اور اس سے ان کا جو کنٹینمنٹ آف چائنا پروجیکٹ ہے وہ کہیں سرد خانے میں، کہیں کولڈ اسٹوریج میں چلا جائے گا.